Assalamu alaikum. This is Anila Shehzad with Global in 5 minutes. वैगनर ग्रुप ने रशिया में पुतिन गवर्नमेंट के खिलाफ म्यूटनी कर दी है और बीचों बीच जबकि यूक्रेन की वॉर हो रही है और बहुत ही आपस में एक बहुत बड़ी दो सुपर पावर्स ही आप समझ लें कि वो आपस में नबर्द आजमा है। एक तरफ तो रशिया जो कि एक्स यूएसएसआर भी आप उसको समझ सकते हैं और उसके बहुत सारे एलाइज जिनमें सर फहरिस्त चाइना है और दीगर और भी ममालिक हैं, और दूसरी तरफ नेटो और यूएस और यूरोपियन यूनियन की तमाम ताकत, ये दोनों के बीच में यूक्रेन के अंदर वॉर हो रही है। और इसी वॉर में वैगनर ग्रुप जो है वो रशियन आर्म फोर्सेस के साथ साथ लड़ रहे थे और काफ़ी दिनों से वैगनर के ये जो सरबराह हैं, फ्रिगोजिन इनका नाम है, फ्रिगोजिन, ये जो आपको सेंटर ऑफ दिस पिक्चर नज़र आ रहे हैं, इन्होंने काफ़ी दिनों से ये इस तरह के बयान दे रहे थे कि वो रशिया की जो मिलिट्री है, उसके जनरल्स, जो चीफ्स हैं और डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, उनसे बिल्कुल मुतमईन नहीं है और वो नहीं चाहते कि जिस तरह से ये जंग लड़ी जा रही है उस तरह से लड़ी जाए। तो बहरहाल वो इस तरह के मुतज़ाद किस्म के बयान तो दे रहे थे, लेकिन अब आज सुबह ये पता चला कि वैगनर का जो ग्रुप है उसने और फिरोगजिन, इन्होंने अपनी तमाम जो यानी जंगी हथियारों के साथ लेस अपनी तमाम जो इनकी गाड़ियां हैं, टैंक्स हैं वगैरह और ट्रक्स, उनके साथ ये वापस रशिया के अंदर एंटर हो गए और ये इन्होंने थ्रेट किया है कि हम इन जनरल्स और ये जो डिफेंस और मिलिट्री की जो पूरा वो है सिस्टम, उसको हमने रिप्लेस करवाना है। कुछ थोड़ा बहुत पुतिन के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको रिप्लेस किया जाए और शायद वो चाहते हैं कि उसकी बदले में पावर उनको मिल जाए। बहरहाल पुतिन ने बहुत ज़्यादा गुस्से का इसमें इजहार किया है। पुतिन ने कहा है कि ये जो आर्म रिबेलियन हमारे खिलाफ इस वक्त हुआ है, इसको हम पनिश करेंगे। और जो वैगनर चीफ जो है वो ये कह रहा है कि वो रोस्टोव में पहुंच चुका है और रोस्टोव के मिलिट्री हेडक्वार्टर को वो कंट्रोल कर चुका है और अब हो सकता है कि आगे उसका इरादा हो कि वो मॉस्को की तरफ अपनी जो कॉन्वॉय है उसको लेकर जाए। तो मैं आपको ये गूगल अर्थ से भी दिखा देती हूँ कि ये तो यूक्रेन है जहाँ पे ये वॉर हो रही थी और वैगनर के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ाहिर है यूक्रेन के अंदर यहाँ पे इसी बेल्ट में डिफरेंट जगहों पे मौजूद होंगे, मगर वहाँ से निकल कर वापस ये रशिया आए हैं और रशिया में ये जो रोस्टोव ओब्लास्ट है, इसका जो मरकज़ी शहर है रोस्टोव, और उसके अंदर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है वहाँ पर आकर के फिरोगजिन और उसकी जो तमाम जो लोग हैं और अपने असलाह के साथ वो इस पे काबिज हो गए। और मॉस्को यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप ये देख रहे हो कि ये चंद ही प्रोविंसेस के बाद मॉस्को भी आ जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स रशिया अगर एक इतनी बड़ी ताकत है जो कि यूक्रेन से लड़ रही है और जो कि न्यूक्लियर उसके पावर भी है और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मिलिट्री आर्सेनल इन्होंने अपने पास जमा कर रखा है, तो उम्मीद तो नहीं है कि ये वैगनर ग्रुप जो है, जो कि एक मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको रशियन जो मिलिट्री है वो खुद वेपन्स भी देती रही, आर्म्स भी देती रही और ट्रेनिंग में भी उनकी हेल्प करती रही है, तो कि वो उनसे ज़ेर हो जाएंगे या ये वैगनर का जो ग्रुप है ये उन मॉस्को पे काबिज हो जाएगा। बहरहाल ये एक एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन तो बनी गई है और बिल्कुल उस वक्त जबकि यूक्रेन की वॉर बिल्कुल पीक पर है और रशिया जो है वो आए दिन नए से नए दावे कर रहा था कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, हम बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स लगा रहे हैं, हम पोलैंड तक पहुंच जाएंगे। इस तरह की बातों के बीचों बीच उनका अपना ही एक जो फोर्स का एलिमेंट ऑफ इट्स फोर्स जो है वो उसने उन्हीं के खिलाफ म्यूटिनी कर ली। कुछ और न्यूज़ भी इसमें फॉलो कर लेते हैं। पुतिन अक्यूजेस वैगनर चीफ ऑफ ट्रीजन एंड वोज टू न्यूट्रलाइज द अपराइजिंग। उसने बोला कि ये जो हमारे खिलाफ बगावत की है और गद्दारी की है इसने मुल्क के साथ, और जो है जो भी इसने काम किया है, जो भी अपराइजिंग है, उसको हम न्यूट्रलाइज कर लेंगे बहुत जल्दी। और ये आर्म म्यूटिनी की है फिगोजिन ने और ये उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ये पुतिन ने कहा है। और उसके बाद अलावा उसने कहा है कि दिस इज अ स्टैब इन द बैक ऑफ आवर ट्रूप्स एंड द पीपल ऑफ रशिया, यानी कि पुतिन यही कह रहा है कि ये जो फिगोजिन ने किया है और वैगनर ग्रुप ने किया है, ये रशियन लोगों के बैक स्टैब इन देयर बैक है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि रशियन जो मिलिट्री और इवन फॉरेन ऑफिस है, उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया है कि जो
عوام ہیں وہ پوٹن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اس کے علاوہ جو ویگنر کے دیگر جو فائٹرز ہیں ان کو بھی یہ پیغام پہنچایا کہ تم لوگ پریگوزن کو چھوڑ کے اور رشین آرمی کے پاس اپنے آپ کو حوالے کر دو اور اس میں شامل ہو جاؤ۔ پوٹن delivers address following Wagner's armed mutiny attempt۔ پوٹن نے ظاہر ایڈریس کیا ہے، اس نے یہی باتیں اس میں اپنے ایڈریس میں کی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ آپ نے کرمنل ایکشن کیا ہے اور اس کے خلاف فریگوزن کے خلاف کرمنل کیس بنایا جائے گا، اس کے خلاف غداری کا مقدمہ بنایا جائے گا اور اس کے ٹرائل کیا جائے گا اور ظاہر اس کو پکڑا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں اس نے کی ہیں اور اپنی قوم کو اس نے کانفیڈنس میں لیا ہے کہ ہم جلد ہی ان کے اوپر وہ کر لیں گے، کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ ویگنر چیف پرومسز ٹو ٹاپل رشیا's ٹاپ ملٹری لیڈرشپ۔ دوسری طرف پریگوزن کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ جو ٹاپ کی ہے، یعنی کہ ڈیفنس جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم نے ٹاپل کرنا ہے، اس کو ہم نے ہٹانا ہے اور ہم نے ایک نیا آرمی سیٹ اپ وہاں پہ لگوانا ہے، بیکاز یہ جو آرمی ہے یہ یوکرین کے اندر جو وار لڑ رہی ہے وہ ایک صحیح طریقے سے ہمارے مطابق وار نہیں لڑ رہی اور نہ ہی ہم اس طریقے سے وار جیت سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک یہ بیان سامنے آ گیا۔ اسی طرح سے ان کی ایک ویڈیو بھی فریگوزن کی سامنے آئی ہے اور اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس نے بولا کہ جو 2014 سے یہ جو جنگ شروع ہے اور جس طریقے سے تب سے ہی یہ جنگ شروع ہے تو یہ ہم صرف ایک دوسرے کے اوپر فائر کر رہے ہیں اور کبھی وہ ہم پہ فائر کرتے ہیں، کبھی ہم اس پہ فائر کرتے ہیں، لیکن یہ بالکل کوئی نتیجہ انگیز جنگ نہیں لڑی جا رہی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے جو ہے یہ کافی دنوں سے اپنی غصے کا اظہار کر رہے تھے، لیکن اب انہوں نے بالآخر الٹا ہی رشین حکومت کے اوپر ایک طرح سے میوٹنی کر لی ہے اور حملہ کر دیا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے، بعد میں یہ پتہ چلے گا انکوائری کے بعد کہ کیا آیا فریگوزن کو کسی اور پاور نے کیا کوئی خرید لیا ہے یا کوئی اس کو مجبور کیا گیا ہے یا کیا سے پریشر تھے اس کے اوپر جو اس نے پوٹن کے خلاف یہ غداری کی ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک اور اس سے ریلیٹڈ خبر دکھا رہی ہوں، آپ کو میں یہ دکھاؤں۔ چیچن جو لیڈر ہیں، چیچن جو چچنیا کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ رشیا کے خلاف ایک آزادی کی تحریک چلی تھی اور کافی یعنی یہ جو لوگ تھے انہوں نے بغاوت بھی کی تھی اور کوشش کی تھی الگ ہونے کی، لیکن چیچن جو ملیٹنٹ لیڈر تھے رمضان قادریوف، انہوں نے پوٹن کے ساتھ صلح کر لی تھی، کچھ سال پہلے کی یہ بات ہے، اور جب سے یہ ان کی صلح ہوئی ہے تب سے پوٹن اور ان کے بیچ میں کافی اچھی دوستی ہے۔ اور یہ کیونکہ چیچن کے جو ملیٹنٹ لیڈر ہیں قادریوف، تو اس لیے ان کے انڈر بھی ایک ملیٹنٹ فورس، ایک بہت وار ہارڈنڈ اور یعنی بیٹل ہارڈنڈ قسم کی فورس ان کے انڈر بھی موجود تھی۔ اور یہی ہوا کہ کچھ دن پہلے، ہفتہ ڈیڑھ کی پہلے کی یہ خبر ہے کہ پوٹن نے قادریوف سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم یوکرین کے اندر اپنی فورسز کے ساتھ کو انٹر کرواؤ اور جو ویگنر ہمیں تنگ کر رہا ہے اس کے بدلے جو کام وہ کر رہے ہیں وہ کام جو ہے اب تم ہمارے لیے کر دو۔ اور اس نے بڑا خوشی سے اس چیز کو قبول کیا قادریوف نے۔ اس نے بولا کہ ہم پوٹن کے ساتھ ہیں، ہم اس کے کاز کے ساتھ ہیں اور ہم بالکل جو ہے یوکرین کے اندر جو ہے فتوحات حاصل کریں گے رشیا کے لیے۔ تو چیچن لیڈر says his force are ready to help put down Wagner mutiny۔ اب چیچن کی یہ جو فورسز ہیں یہ یوکرین میں انٹر ہو چکی تھی اور یوکرین کی رشین آرمی کے شانہ بشانہ انہوں نے اپنی کارروائیاں شروع کر دی تھی، لیکن اب جو آج کی خبر ہے کہ ویگنر نے اپنی تمام جو اپنی طاقت ہے وہ اس کے ساتھ وہ روسٹوف میں انٹر ہو گیا۔ تو اس کے بعد چیچن لیڈر نے کہا کہ ہم ریڈی ہیں اس بات کے لیے کہ ہم بھی واپس آئیں اور ویگنر کی یہ جو روسٹوف ہے ادھر اس کا کلا کما کریں ان کی فورسز کا۔ تو اگر پوٹن ان کو آرڈر کرے گا تو پھر وہ یہ کام بھی کر دیں گے۔ سو لہٰذا یہ چیچنین لیڈر قادریوف کا بیان ہے۔ چیچنین فورسز سائن کانٹریکٹ ود رشیا آفٹر ویگنر ریفیوزل۔ یہ میں آپ کو 2-3 ہفتے پرانی یہ خبر شیئر کر رہی ہوں کہ جب ویگنر نے ریفیوز کر دیا تھا، فریگوزن نے ریفیوز کر دیا تھا کہ پوٹن کو کہ میں اب مزید جو ہے یہ وار تمہارے لیے نہیں لڑنا چاہ رہا، تو اس وقت یہ میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیتی ہوں، یہ جون
12 کی یہ خبر تھی کہ اس وقت قادریوف نے کہا کہ کانٹریکٹ سائن کر لیا رشیا کے ساتھ، پوٹن کے ساتھ، کہ ہم انٹر ہو رہے ہیں یوکرین میں تم لوگوں کی بہاف پہ. تو بہرحال یہ جو مرسنری آرگنائزیشنز ہیں یہ کوئی اچھی چیزیں تو نہیں ہوتی. چیچن فورسز تو ایک لیجیٹیمیٹ فورسز ہیں بیکاز یہ تو اس اسٹیٹ کی جو کہ انڈیپینڈنٹ فیڈرل اسٹیٹ ہے رشیا کا، اس کی ایک پراپر فورس ہے اور نون فورس ہے. اور یہ ظاہر ہے جب نون فورسز ہوتی ہیں تو پھر وہ وار جو رولز آف وار ہوتی ہیں ان کو اوپر عمل درآمد کرتی ہیں، ہیومن رائٹس کے اوپر خیال کرتی ہیں، اور یعنی یو این کی جو مینڈیٹس ہیں ان کا خیال رکھتی ہیں وار کے بیچ میں. لیکن جو ویگنر ہو گیا، اس سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ بلیک واٹر کی بات ہوتی رہی کہ وہ بھی ایک مرسنری آرگنائزیشن تھی جو یو ایس کی مرسنری آرگنائزیشن تھی جو کہ آپ کو پتہ ہے عراق میں کام کرتی رہی، سیریا میں کام کرتی رہی. یہ مرسنریز بلیک واٹرز وہاں پر کیا کرتے تھے، وہ ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے بغیر کسی امپیونٹی کے، بغیر کسی ٹرائل کے. جہاں پر بھی جاتے تھے وہ ان کے لوگوں کو مارتے تھے، جو بھی دشمن سمجھتے تھے یو ایس اور ان کی فورسز ان کو. تو وہ ایک ان کے بارے میں بہت برا ایک امیج ہے کہ یہ مرسنریز جو ہیں یہ بہت ہی خون خوار قسم کے اور بالکل امورل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہائرڈ گن کی طرح وہ کام کرتے ہیں کہ وہ کسی امپیونٹی کے بغیر، کسی مورل آبلیگیشن کے بغیر وہ جو ہے نا وہ جنگ کے میدان میں اترتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو ہے فار رائٹ ایکسٹریمسٹ بھی ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو ویکیپیڈیا سے بتا رہی ہوں کہ ان کو ویگنر کو بھی لنک کیا گیا ہے ایز نیو نازیزم اور فار رائٹ ایکسٹریمزم. اور یہ واقعی صحیح بات ہے کہ یہ لوگ فار رائٹ تو ہوتے ہیں بیکاز یہ مطلب جسٹ فار منی یہ ہر ایک کو مارنے کے لیے ریڈی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ایکسٹریمسٹ تو یہ ہوتے ہی ہیں اور یہ بہت ہی یعنی کہ بیٹل ہارڈنڈ بھی ہوتے ہیں اور کلنگ مشینز ہوتی ہیں ایک طرح سے. تو یہ ایکسٹریمسٹ بالکل ہوتے ہیں. تو بہرحال لیکن یہ جو رشیا کو یہ جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت، اسپیشلی یہ اس وقت کہ جب رشیا کی یہ اتنی بڑی وار پورے یورپین یونین، پورے نیٹو کے خلاف اور یو ایس کے خلاف اتنی بڑی وار چل رہی تھی. تو یہ ان کے لیے بہت ہی امبیرسنگ ہے. مگر ایسی بات نہیں ہے کہ ایسے واقعات اور ملکوں میں نہیں ہوتے. جیسے میں آپ کو یاد کراؤں کہ کیپٹل ہل میں اٹیک ہو گیا تھا، وائٹ ہاؤس کے اوپر اٹیک ہو گیا تھا جب ٹرمپ کا دور حکومت تھا، اور بعد میں تو یہی معلوم ہوا کہ ٹرمپ نے خود ہی یہ حملہ کروایا تھا. لیکن اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور گورنمنٹس جو اسٹرانگ ہوتی ہیں وہ اس کو اوور کم کر ہی لیتی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ پوٹن اب کس طرح سے اس کو اور کتنے دیر میں اس میوٹنی کو اوور کم کرتا ہے. تھینک یو.